السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کے ان بابرکت لمحات میں ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا، اور ویسے بھی آپ حضرات کا معمول ہے درس قرآن کا، بہت ہی مبارک اور بابرکت یہ معمول ہے۔ یہ صبح کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور یہ صبح کا وقت بالخصوص اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے کہ دن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کا سوال کرنا چاہیے، اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ ایک دعا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو جمع فرمایا جس کے ہم سب طالب ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کی بھلائی مانگی، خیر مانگی، اور خیر جو ہوتی ہے وہ ہر قسم کے شر کے، برائی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کر رہا ہے۔ اور جب وہ اللہ سے بھلائی کا سوال کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ تمام بھلائیاں، تمام خیر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور میں اس رب کا، اس مالک کا، اس خالق کا محتاج ہوں، اور خیر اگر آئے گی تو اللہ کی جانب سے آئے گی، اور جس اللہ کی قبضہ قدرت میں وہ خیر ہے اسی سے مجھے مانگنا بھی چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ مخلوق سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دعا ایک ایسا عمل ہے جسے عبادات کا مغز بھی قرار دیا گیا کہ یہ انسان کو بہت تیزی کے ساتھ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے اور اللہ کی ذات پر اسے یقین کو بڑھانے والا عمل ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگے، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگے، تذبذب کے ساتھ نہ مانگے کہ اللہ سے مانگ بھی رہا ہے لیکن دل کے اندر یہ تذبذب ہے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، نہ معلوم میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ اس بے یقینی کو پسند نہیں کرتا. جب انسان کے دل میں ایک یکسوئی ہو اور ایک یقین ہو اور اللہ ہی کو حاجت روا سمجھے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ ہی کو شافی مطلق سمجھے، حاجت براری کا ذریعہ سمجھے، تو پھر یقین بھی اس پر ہونا چاہیے. اور اللہ پر یقین کی ایک علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی مخلوق سے امید وابستہ نہ کرے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور پھر ایک شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ مخلوق سے بھی امید رکھتے ہیں. تو جب یہ تذبذب ہمارے اندر ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے، اس یقین کو غلبہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کیسے ہماری حاجت کو پورا کرے گا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. بے یقینی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور جب ہم بے یقینی کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ دعا اگر ہمیں قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی بظاہر، ورنہ دعا کے بے شمار فوائد ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بے ادبی کا کلمہ ہے. اللہ تو سب کی سنتا ہے، لیکن جس طرح سے مانگنا چاہیے ہم ویسے مانگتے نہیں ہیں. جس طرح سے لگ لپٹ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جیسے مانگنا چاہیے ویسے ہم مانگتے نہیں ہیں اور پھر کہتے جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دل سے اللہ سے مانگا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو. دل سے مانگا ہو، اور دل سے مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے امیدیں قطع کر کے اور اللہ پر یقین رکھ کر، یہ ہے دل سے مانگنا. اور ہمتن متوجہ ہو کر مانگنا کہ جس میں مخلوق سے امید کا شائبہ بھی موجود نہ ہو، پھر اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. ایک دعا کی حقیقت ہے اور ایک دعا کی صورت ہے. ہم دعا کی صورت تو بنا لیتے ہیں لیکن اس میں دعا کی حقیقت موجود نہیں ہوتی. اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی درخواست، اپنی عرضی وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ عرضی، وہ درخواست کیسے پیش کرنا؟ جیسے کسی حاکم کے پاس، کسی افسر کے پاس اپنی درخواست کو لے کر جاتے ہیں کسی حاکم کے پاس، تو کس طرح سے وہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہوتے ہیں. آنکھ بھی وہیں لگی ہے، کان بھی وہیں لگے ہیں اور بڑی امید اور یقین کے ساتھ. اور اگر وہ ہماری درخواست کو قبول نہ کرے تو جب بھی ہم اسے مورد الزام نہیں ٹھہراتے کہ میری درخواست کیوں رد کر دی، ہم کہتے جی ہماری درخواست میں کچھ کمی تھی اور آپ سے تو آئندہ امید ہے، آپ کے کرم سے، آپ کے لطف سے آئندہ امید ہے کہ آئندہ آپ میرا خیال کریں گے. مایوس نہیں ہوتے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دعا کے اندر یہ برتاؤ ہے، یہ معاملہ ہے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چند رٹے رٹائے الفاظ یاد کر رکھے ہیں، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چند الفاظ کہے اور اس میں توجہ کہیں ہے، دھیان کہیں ہے،
یہ معلوم نہیں کہ کیا مانگا ہے، کیا مانگنا چاہیے اور مانگ کس سے رہے، بس چند الفاظ کہے اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہم اٹھ کر چل دیے، اور ہم نے سوچا کہ بس ہم نے دعا مانگ لی۔ تو اسے دعا کی صورت تو کہا جا سکتا ہے، دعا کی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ دعا یہ صرف کسی خاص حیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ دعا تو چلتے پھرتے ہر حال میں دل ہی دل میں انسان اپنے اللہ سے کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ آدمی کہیں راستے میں ہے، کہیں سواری پر ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی دفتر میں ہے، دکان پر ہے، کسی پریشانی میں ہے، اب وہ خاص حیت کے ساتھ بیٹھ کر اس دعا کے انداز میں نہیں مانگ سکتا، تو دل ہی دل میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ سکتا ہے۔ اور ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ دل ہی دل میں ہم اللہ کی طرف اپنے کاموں کے لیے متوجہ ہو جایا کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کریں جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب آدمی بازار سے سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اکثر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری جیب میں رقم موجود ہے اور بازار میں سودا موجود ہے، تو بس جائیں گے سودا خرید کر لے آئیں گے۔ نہیں، فرماتے تھے کہ اللہ سے دعا کر کے جاؤ، اور یہ دعا کر کے جاؤ کہ یا اللہ بازار تو جا رہا ہوں، لیکن بازار کے اندر جو شر ہے اس بازار کے شر سے مجھے بچانا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ تو یا اللہ بازار کے شر سے مجھے بچانا، اور یا اللہ جو چیز میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ کس چیز کے اندر خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے، تو یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ خیر والی چیز مجھے عطا فرمائیے، شر والی چیز سے، نقصان والی چیز سے مجھے بچا لیجیے۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر لی۔ اب جب دعا کر کے یہ بازار جا رہا ہے تو بازار کے شر سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور جو چیز بھی یہ خریدے گا اس کے اندر خیر ہوگی، نور ہوگا، برکت ہوگی، اور شر سے، برائی سے بچا رہے گا، کیونکہ اللہ سے مانگ کر جا رہا ہے، اللہ سے رجوع کر کے یہ جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو مانگنے کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر حال میں، ہر موقع پر بس اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے امیدوں کو وابستہ کرے۔ اور بھائی جتنا آدمی اللہ سے مانگتا ہے اس مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ایک اللہ کے در کا سائل بنا لیتا ہے، بھکاری بنا لیتا ہے، منگتا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ مخلوق کے آگے ذلت سے بچا دیتا ہے، مخلوق کے آگے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایک در سے جب وابستہ ہو گیا، ایک در کا سائل بن گیا، اور اس ایک در کا بھکاری بننے کے اندر بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی یہ بڑا قابل قدر ہے، کیونکہ اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ خود جب فرما رہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا ہمیں ان کی بات پر یقین نہیں ہے کہ جب وہ خود حکم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، یوں تو ہماری حاجات کا ان کو علم ہے کہ ہماری کیا کیا حاجت ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے عجز کو، اپنی انکساری کو میری بارگاہ میں پیش کرے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں سب کچھ موجود ہے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ایک چیز کی ہے، اور وہ ہے بندے کی عجز، اس کی انکساری، اس کی محتاجگی، اس کی زاری۔ بس اپنی محتاجگی کو، اپنے عجز کو لے کر اللہ کے دربار میں آ جائے، اور اللہ کے دربار میں جو کچھ ہے وہ بندے کے لیے ہے، وہ سب ہمارے لیے ہے۔ تو جب اپنے عجز کو، محتاجگی کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا اور یقین کے ساتھ مانگے گا تو بھائی سب کچھ ہمارے لیے ہے، اس لیے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا،
اور جب خیر آدمی مانگتا ہے تو ہر قسم کے شر سے وہ پناہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا فرمایا وَفَتْحَهُ، کامیابی۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے کامیابی حاصل ہو، لیکن کامیابی کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ کامیابی تو تم چاہتے ہو، لیکن اس کامیابی میں کامیاب ہونے کا جو سوال ہے وہ تو اللہ سے کرو، وہ تو اللہ سے مانگو، اپنی صلاحیت پہ بھروسہ نہ کرو۔ ہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش کو برابر کرنے والی ذات، کامیاب کرنے والی ذات وہ کون سی ہے؟ ہماری کوشش کے اندر تاثیر نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس فتح کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کامیابی کے دروازے کھولنے والا ہے، کامیابی کے راستوں پر ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور پھر نصرت اور مدد، یہ بھی کس سے مانگو؟ یہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور جب اللہ سے آدمی نصرت اور مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ کے غیر سے مدد کی یہاں پہ نفی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی در ہے نا جہاں سے مدد مل سکتی ہے، تو اس ایک در سے وابستہ ہو جائے، اس ایک در سے امیدیں لگا لے۔ بس جب اس ایک در سے امید لگا لی اور دوسرے دروں سے امیدیں توڑ لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد اور وہ نصرت آتی ہے۔ کبھی آزمائش اور امتحان آتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے میں، کچھ محسوس ہونے میں کچھ کبھی تاخیر تو ہوتی ہے، اور اس تاخیر کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کی قبولیت آج ظاہر ہو جائے، اسی وقت ظاہر ہو جائے، اور اللہ کے حکم میں ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ حکیم بھی ہیں کہ یہ چیز آج اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ بیٹا تو آج ضد کرتا ہے کہ مجھے ابھی باپ یہ چیز دلا دے، لیکن باپ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ بیٹا ضد بھی کرتا ہے لیکن باپ اسے وہ چیز نہیں دیتا، باپ جانتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں ایک وقت آئے گا اس کو وہ چیز دلا دی جائے گی۔ آج وہ کہتا ہے جی مجھے موٹر بائک دلا دو، باپ سمجھتا ہے کہ ابھی اگر دلا دی تو یہ اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔ باپ کہتا ہے اچھا تم اتنے سال کے ہو جاؤ پھر میں تمہیں دلا دوں گا۔ تو یہ باپ اس کے حق میں خیر خواہ ہے۔ باپ جانتا ہے کہ ابھی سے اگر یہ چیز اس کو دے دی جائے گی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو جب ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی مرضی کی چیز اسے اس وقت پہ نہیں دیتا جب وہ بچہ مانگتا ہے، تو اللہ اگر ہمیں دینے میں کچھ تاخیر کرتا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، پھر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہماری نظر میں دعا کی قبولیت یہ ہے کہ بس جو مانگا مل گیا، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ، کہ جو چیز انسان نے مانگی وہ اسے مل گئی، یہ دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ ہے۔ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس مانگنے والے کی طرف اللہ کی توجہ خاص ہو جاتی ہے، اور اس توجہ خاص کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ وہ چیز ملی یا نہ ملی، اس توجہ خاص کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک تسکین پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مرض کی شدت کی حالت میں جاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے سامنے جا کر اپنے مرض کو بیان کرتا ہے، بس مرض بیان کرنے کے بعد اس کے دل میں تسلی آ جاتی ہے۔ کارساز تو اللہ ہے، لیکن اس ڈاکٹر سے کہہ کر بھی دل میں تسلی آ جاتی ہے کہ ہاں میں نے اپنا مدعا جو ہے اس ڈاکٹر کے سامنے بیان کر دیا، تو دل میں تسلی آتی ہے۔ تو جب ایک مخلوق کے سامنے اپنی حاجت، اپنی پریشانی بیان کرنے سے انسان کے دل میں تسلی آ جاتی ہے، تو کیا اللہ سے انسان جب اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو کیا اس کے دل میں تسلی نہیں آئے گی، اطمینان نہیں آئے گا؟ اور یہ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی نظر کرم اس بندے کی طرف ہو جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو مدد بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو،
اور اللہ کی مدد ہمیشہ یاد رکھیے موجود ہوتی ہے. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ کر کے کبھی اپنے اوپر نظر نہیں جانی چاہیے کہ جی میں نے یہ کر لیا. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں. وہ سارے کام، وہ ساری خوبیاں، وہ اچھائیاں، وہ بھلائیاں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. ہم کہتے جی میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر دیا، تو ہم انہیں اپنی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں، حالانکہ نظر اللہ پر ہونی چاہیے. میرے اللہ کی مدد سے ہوا، میرے اللہ کے چاہنے سے ہوا. میرا اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوا. تو اللہ کی مدد کا یقین، یہی تو اللہ کی مدد ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، ہمارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، حسب منشا کام ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم خود کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں تو پھر اس مدد کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. اور جتنا آدمی غور و فکر کرتا ہے اتنی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور اس معرفت کے ساتھ ساتھ اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے. پھر بات بات میں اسے محسوس ہوتا ہے اپنا عجز، اپنی انکساری، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ اسے قدم قدم پہ حاصل ہوتا ہے. پھر اپنے اوپر سے نظر ہٹ جاتی ہے اور مالک و خالق کی عطا پہ نظر چلی جاتی ہے. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ، اس کی نظر مجھ پر تو ہو لیکن اپنے اوپر اس کی نظر نہ ہو. اللہ یہی چاہتا ہے. اور پھر نور کا سوال کیا، وہ نور ہو کہ اللہ نور، آج کے دن میں جو نور ہے وہ بھی مجھے عطا فرما. اور بھائی جب نور آتا ہے تو ظلمت چلی جاتی ہے، اندھیرے چلے جاتے ہیں. نور کا سوال کیا، اور ہم نور کے بھی محتاج ہیں کہ اللہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، مناجات کا نور، نیک کاموں کا نور اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور برائی کی ظلمت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، گناہ کی ظلمت سے حفاظت فرمائے، حق تلفی کی ظلمت سے حفاظت فرمائے. ظلمتیں بہت قسم کی ہوتی ہیں. انسان کچھ دیکھ کر بھی ظلمت حاصل کرتا ہے، کچھ بول کر بھی ظلمت حاصل کرتا ہے، اور کبھی کچھ دیکھ کر نور حاصل کرتا ہے، کچھ بول کر نور حاصل کرتا ہے. تو یہاں پر جب نور کا سوال کیا تو اس بات کا سوال کر دیا کہ یا اللہ جن کاموں سے نور حاصل ہو سکتا ہے، یا اللہ مجھے ان نور والے کاموں کی توفیق دے دے، اور جن چیزوں سے وہ نور ضائع ہو سکتا ہے یا اللہ مجھے ان سے بچا لے. عجیب جامع یہ دعا ہے. اور پھر آخر میں وَبَرَكَتَهُ وَهُدَى، کہ برکت کا سوال ہے. اور ہم سب برکت کے متلاشی ہیں، متمنی ہیں کہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں، جی برکت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ برکت تو موجود ہوتی ہے لیکن اس برکت کا مشاہدہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہماری عادات، کچھ معاملات، کچھ معاشرت ایسی ہوتی ہے کہ جو بے برکتی کا سبب بنتی ہے. بے برکتی والے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ برکت کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہوتا. برکت تو موجود ہوتی ہے، برکت کا تو ہر وقت نزول ہے، اللہ کی وہ رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے. لیکن جو برکت والے کام، رحمت والے کام آدمی کرتا ہے اسے وہ برکت اور رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو برکت اور رحمت والے کام نہ کرے اسے وہ برکت کیسے حاصل ہوگی. ایک مریض ہے، نہ وہ دوا استعمال کرے نہ وہ پرہیز کرے تو شفا کیسے ملے گی؟ شفا تو موجود ہے. شفا کو اللہ نے کسی سبب سے مسبب کیا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، اس کی دوا کو تم استعمال کرو، ان اسباب کو تم اختیار کرو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. تو بہت سی چیزوں کو اللہ نے اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے. تو اسی طرح سے برکت ہے، برکت تو موجود ہے، لیکن جب ہم بے برکتی والے کام کرتے ہیں تو برکت کہاں سے حاصل ہو؟ ہم کہتے جی بغیر جھوٹ کے تو کام نہیں چلتا، بغیر جھوٹ کے تو دکان نہیں چلتی، دکانداری نہیں ہوتی. تو جب ذہنوں کے اندر یہ چیز ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو برکت سے محروم کر رہے ہیں، برکت کو حاصل نہیں کر رہے. تو پھر ہمارا شکوہ کس سے ہونا چاہیے؟ ہمارا شکوہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے، وہ شکوہ اللہ سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو برکتیں نازل کر رہا ہے،
ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے، رحمتوں کا نزول ہے. اور اگر وہ برکتیں اور رحمتیں موجود نہ ہوں تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ اس کی برکت اور رحمت ہی تو ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. تو ہمیں ہر ایسے کام سے، ہر ایسے قول سے، فعل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو انسان کو برکت سے محروم کرنے والا ہو. اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، برکتیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. ارے بھائی اس برتن کے اندر وہ صلاحیت تو ہو کہ اس برکت کو جمع کر سکے. اگر کسی برتن کے اندر سوراخ ہے، ہم اس کے اندر کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں، کوئی پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں کیسے جمع ہوگا جب تک کہ وہ اس کے سوراخوں کو بند نہ کیا جائے. اسی طرح دل کی جو مثال ہے، یہ دل کی مثال ایک برتن کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا جو نزول ہے، انوار و تجلیات کا جو نزول ہے، انسان کے قلب پر ہوتا ہے. اور اس میں سوراخ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ گناہوں کے سوراخ ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کے دروازے بند کر دیں، گناہوں کے دروازے بند کر دیں، بس برکت جمع ہونا شروع ہو جائے گی. ہم بہت سے لوگوں کو، علماء ہیں، اللہ والے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے تبرکات کو استعمال کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ہم سمجھتے جی ان کی چیزوں کے اندر برکت ہے، ان کی ملاقات کے اندر برکت ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی تبرک مل جائے بزرگوں کا، یعنی ان کی کوئی استعمال کی بھی چیز مل جائے، کہتے جی اس کے اندر برکت ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی برکت تو ہے، ظاہر ہے کہ اللہ والوں نے کوئی چیز استعمال کی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے. لیکن فرماتے تھے کہ کب تک اس برکت سے کام چلاؤ گے؟ ارے بھائی جن کاموں کو کر کر وہ اللہ والے باعث برکت ہوئے ہیں، تو تم بھی وہ کام کرنا شروع کر دو، وہ برکتیں تمہارے اندر بھی جمع ہو جائیں گی. تو خالی باہر کی چیزوں سے برکت حاصل نہ کرو، بلکہ وہ کام کرو کہ جس کے ذریعے سے انسان خود برکت والا بن جائے. اور وہ برکت والا جب بنتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی پر چلنے والا بن جائے. بس یہ برکت والا ہو گیا، گناہ کو چھوڑ دے. اور گناہ کا چھوڑنا بھائی سب کے لیے آسان ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر جگہ پر، ہر ماحول میں گناہ کا چھوڑنا آسان ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ انسان کو بچا بھی لیتا ہے، اللہ کچھ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، لیکن ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کہ دل کے اندر سچائی ہو، صدق ہو کہ میں نے نیکی کرنی ہے. بس اس سچائی پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے. اس بندے کے دل میں سچائی ہے، بس اس سچائی پر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. اور آخری بات ہدایت کا سوال کیا کہ اللہ آج کے دن میں جو ہدایت ہے یا اللہ وہ بھی مجھے عطا فرما دے. اور ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ہے کہ جب آدمی اللہ سے ہدایت کا سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی سے پناہ مانگ رہا ہے. اور جب گمراہی سے پناہ مانگ رہا ہے تو پھر اسے ہر گمراہ کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہدایت بھی مانگ رہا ہے، گمراہی سے پناہ بھی مانگ رہا ہے، اور کام کر رہا ہے گمراہی والے. ڈاکٹر کے پاس تو جا رہا ہے کہ مجھے شفا حاصل ہو جائے، لیکن بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو شفا کیسے حاصل ہوگی؟ تو گناہوں سے بچنا، گمراہی والے کاموں سے بچنا. اور جب گمراہی والے کاموں سے بچے گا، ان راستوں سے بچے گا، اللہ ہدایت عطا فرما دے گا، ہدایت پر قائم فرما دے گا. تو بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ہر حال میں مانگنا چاہیے، تنگی میں، کشادگی میں، فراخی میں، ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ہر حاجت کو مانگنا چاہیے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی نمک کی ڈلی چاہیے تو اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ مت سوچو یہ تو معمولی سی چیز ہے، یہ اللہ سے کیا مانگو. کیونکہ دینے کے اعتبار سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چاہے نمک کی ڈلی مانگ لو یا 7 سلطنت کی، 7 بر اعظم کی بادشاہت مانگ لو، دینے کے اعتبار سے ان کے نزدیک برابر ہے.
تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو اللہ سے اس کا سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ اور یہ صبح کا وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے کہ آدمی اس دن کی بھلائی مانگے، اس دن کے کاموں کی آسانی مانگے، اس دن رزق کی برکت مانگے، اعمال کی برکت مانگے۔ یا اللہ آج کے اعمال کی برکت، رزق کی برکت، کاموں کی آسانی، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات، یہ صبح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ سارے دن ان برکات کا مشاہدہ ہوگا۔ تو بس آج کا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعا کے عمل میں جو ہماری کوتاہی ہے ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت مناجات کے اندر لگانا چاہیے، اللہ سے مانگنے کے اندر لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر بڑی برکتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا، یا اللہ علم میں عمل میں یا اللہ ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی نسبت اور معرفت میں یا اللہ ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت اور معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے دن کے کاموں کو آسان فرما، یا اللہ سارے دن کی برکتیں ہمیں عطا فرما، آسانیاں ہمیں عطا فرما، ہدایت ہمیں عطا فرما، نور ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک نعمت کے ہم محتاج ہیں، یا اللہ مستحق تو نہیں ہے، محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، یا اللہ بلا استحقاق کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہم مانگیں، اے اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ مخلوق سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ڈاکٹروں کا تختہ مشق نہ بنا، اسپتالوں کا تختہ مشق نہ بنا، یا اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون امن عافیت راحت عطا فرما، رحمت و برکت عطا فرما، خیر و برکت کا یا اللہ نزول فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، برے اخلاق سے برے کردار سے بری گفتار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، والدین کی آنکھوں کو راحت عطا فرما، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرما، ہر غم سے دکھ سے نجات عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، یا اللہ اس شہر پر ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، خوف کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، اس ملک کی یا اللہ تا قیام قیامت حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا رحمن